جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری قوم بڑے غصے میں ہے۔ نہ صرف پوری قوم غصے میں ہے بلکہ نواز شریف اور مریم نواز بھی غصے میں ہیں۔ اور مزے کی یہ بات ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پر ہی غصے میں ہے، بلکہ پی ایم ایل این کہنا چاہیے کیونکہ زرداری صاحب بھی غصے میں ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ 12 یا 13 اگست سے پورے ملک میں یہ خبر جو ہے گردش کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ ڈالر کا ریٹ بھی بہت نیچے گیا ہے۔ ظاہر ہے 248 سے 213 پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 35 روپے ڈالر کا ریٹ نیچے گر گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آدمی جو پیٹرول کی منڈی ہے، تیل کی منڈی ہے، اس میں فیول پرائسز بھی بہت زیادہ ڈراپ ہوئی ہیں۔ تو ایک یہ بڑی خبر پھیل گئی کہ اس دفعہ شہباز شریف عوام کو بڑا ریلیف دے دیں گے 15 اگست کو، بلکہ 15 اگست میں نہیں، منچلوں نے تو اڑا دی کہ 14 اگست کو دیں گے۔ خیر، وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ فیول پرائسز جو ہیں وہ 30-35 روپے تک کم آئیں گی۔ بہرحال بعد میں وہ یہ ہو گیا کہ نہیں جی 15 روپے تک آئیں گی، اور جو ڈیزل کی پرائس ہے کچھ وہ بھی اسی طرح کم کی جائے گی۔ اچھا، جہاں ان خبروں کو بڑھاوا دیا سوشل میڈیا پہ دیگر لوگوں نے، وہیں پہ پی ایم ایل این کے ایک صاحب ہیں طاہر جاوید مغل صاحب، بڑے بڑھ چڑھ کے انہوں نے فگر بھی شیئر کر دی کہ جی 18.5 روپے دی پٹرول کی پرائس جو ہے جی وہ کم ہونے جا رہی ہے، ڈیزل کی بھی کوئی بتائی انہوں نے۔ اینی ہاؤ ہوا یہ کہ مفتاح اسماعیل نے کوئی بیان نہیں دیا، اور اچانک 6 روپے 72 پیسہ فی لیٹر پٹرول مہنگا کیا، اور ڈیزل 51 پیسے یعنی 51 پیسہ صرف اس کی پرائس کم کی۔ جو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی بڑے زیادہ ہوتا ہے، یہ اس سے بھی کم ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم ایک دم شوق میں ہوگی اور شدید غصے میں بھی آئی۔ کبھی ایک تو 14 اگست کا وقت تھا تو انہوں نے یہ کیا کیا ہے۔ دوسرے قوم کو ایک اور بات پہ بھی غصہ ہے، میں بیچ میں وہ بھی کہہ دوں، پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کی حکومت نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے کہ انہوں نے جو 75ویں یوم آزادی منائی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی بےہودہ قسم کی تقریب کی ہے، میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن ہر کوئی لام تان کر رہا ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، ایون گورنمنٹ خود بھی سپورٹ نہیں کر رہا۔ کیا ضرورت تھی جی آپ کو سرکاری خرچے سے اتنی بڑی ایک فضول قسم کی تقریب کرنے کی؟ کوئی عزت دار تقریب کرتے۔ پھر ٹھیک ہے، صدر عارف علوی نے مطلب آپ لوگوں کے ساتھ اپنے عہدے کے منافی رویہ رکھا، لیکن آپ تو اپنا ضرب دکھاتے، آپ تو انہیں بلاتے، وہ بہرحال ملک کے پریزیڈنٹ پرسن کشائی انہیں کرواتے، ان کا ایڈریس بھی کرواتے، آپ تو انہیں انوائٹ کرتے، پھر وہ نہ آتے تو وہ بات بھی انہی کے اگینسٹ جاتی، وہ بات بھی پی ٹی آئی کے اگینسٹ جاتی، مگر گورنمنٹ نے ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا، تو یہ چیز بھی غلط ہو گئی کہ آئینی ایک تقاضے ہوتے ہیں تو ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ جب فیول پرائسز ایک دم اوپر گئی ہیں تو مریم نواز جو ہیں انہوں نے فوراً ٹویٹر پہ آ کے اظہار اور اعلان لا تعلقی کر دیا گورنمنٹ کے ان فیصلوں سے۔ نہ صرف انہوں نے اپنی طرف سے مذمت کی ان فیصلوں کی اور کہا میں نہیں ان کو انڈورس کر سکتی، میں نہیں ان کی تائید کر سکتی، بلکہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی واضح طور پہ یہ بتایا کہ وہ بڑے سخت ناراض ہوئے اور وہ مایوس ہو کر یا ناراض ہو کر جو اجلاس چل رہا تھا پی ایم ایل این کا اس حوالے سے، اس سے اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں جی دو باتیں بڑی کلیئر ہو رہی ہیں اگر آپ ان باتوں پہ غور کر لیں۔ ایک تو یہ کہ بہرحال عوام اب تنگ آ چکے ہیں اور عوام اب اس طرح کا مذاق برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، مفتاح اسماعیل کو کیا ضرورت تھی اس وقت میں یہ کام کرنے کی، اور اگر یہ کام ہونا ہی تھا کاش وہ اس کو 2-3 دن پہلے ایکسپلین کر دیتے، عوام کو بتائے تھے کہ نہیں بھائی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ وہ خاموش رہے اور انہوں نے عین موقع پہ وہاں پہ پٹرول پمپ پھینک دیا۔ اب لوگ شدید ناراض ہیں۔ ایک تیسری بات بھی ہے، وہ تیسری بات جو میں سمیل کر رہا ہوں وہ بہرحال میری ذاتی رائے ہے، نہیں کہتا کہ کنفرمڈ ہے۔ مجھے یہ سمیل ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ نواز شریف کو فیل ہو رہا ہے کہ شہباز شریف بڑے طریقے سے ان کو آؤٹ کر رہے ہیں سسٹم سے اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو رہی ہے۔ یہ بالکل مجھے اس میں سے سمیل آ رہی ہے، میں آپ کو بتا دوں، وگرنہ مریم نواز اتنا غصے کا ہرگز اظہار نہ کرتی۔ تو یہ ایک سمیل اس میں سے آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف، جو آج کی ایک مین بات ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں پی ٹی آئی والوں نے ایک بڑی منفی قسم کی مہم چلائی ہوئی ہے، مطلب پروپیگنڈا چلایا ہوا ہے کہ جی برطانیہ کی حکومت یا عدالت نے ان کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں اور انہوں نے ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ باقی لوگ تو چلیں اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہارون الرشید صاحب بھی ٹی وی پہ اس بات پہ یس سر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ اسی طرح ہے۔ نہیں بھائی، اس طرح نہیں ہے، میں نے اس کو کنفرم کر لیا محترمہ ماپرا صدر سے،
جو یو کے میں ہوتی ہیں، اور ایک بہت سینئر اور تجربہ کار نیوز ریڈر ہے ماضی کی پاکستان کی، اور پاکستان ٹی وی کے جن لوگوں نے عزت کمائی پی ٹی وی سے، ان میں یقینی طور پر سر فہرست لوگوں میں ان کا نام آتا ہے، تو انہوں نے بھی تصدیق کی ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ بات ہوتی تھی پہلے کہ نواز شریف کے بعد پاکستانی پاسپورٹ نہیں ایکسپائر ہو گیا اور اس وجہ سے وہ یو کے میں زیادہ قیام نہیں کر سکیں گے، لیکن تب بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ نہیں، وہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ 3 سال تک یو کے میں آسانی سے قیام کر سکتی ہے۔ اب تو ان کو نیا پاسپورٹ بھی مل گیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کیلیبر کے لوگوں کے ویزے کیا ایکسپائر ہوتے ہیں یا ان کو نئے ویزے نہیں دیے جاتے؟ جی نہیں، ان کے ویزے یو کے میں بیٹھے بیٹھے ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں، اگر بہت ضرورت بھی پیش ہے تو وہ کہیں گے اچھا جی آپ ایسا کریں ایک ایگزٹ لے کے ملک میں واپس آتے ہیں، وہ ایگزٹ کہیں بھی لے سکتے ہیں۔ پاکستان کا نیا پاسپورٹ تو ہے نا ان کے پاس، تو یہ یو اے جا سکتے ہیں ایزیلی، یہ سعودیہ جا سکتے ہیں، یا یہ کسی بھی اور ملک جا سکتے ہیں، وہاں موجود یو کے کی ایمبیسی یا ہائی کمیشن سے دوبارہ ویزا لے کے یو کے میں انٹر ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ خبر بھی جھوٹ ہے۔ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ بعض اداکار شوبز اسٹار جن میں سمینہ پیرزادہ، اداکار شان، سلمان احمد وہ جو جنون والے، اور یہ جو ہمارے نجم شیراز ہیں لاہور کے، یہ جی بڑی بڑھ چڑھ کے جی پی ٹی آئی کے نعرے مار رہے ہیں، پی ٹی آئی کے حمایتیں کر رہے ہیں۔ ان سے میں صرف اتنا پوچھوں گا، ٹھنڈے دماغ سے مجھے اتنا بتا دیں عمران خان نے اس ملک کو دیا کیا؟ 3 سال 7 مہینے 22 دن میں کیا دیا اس کو؟ کیا دیا؟ قرضوں کے بوجھ تلے ڈبو دیا، سی پیک کو شیلف آف کر دیا، امریکہ کو ناراض کیا، چائنا کو ناراض کیا، سعودی عرب کے شاہ سے تحفے میں ملنے والی گھڑی کو بیچ دیا، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ آج سعودی عرب بھی پاکستان سے ناراض ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں عمران خان سے سخت ناراض ہے۔ اس کے بعد جتنے کرپشن کے میگا سکینڈلز ہیں اور ان کے وزراء کی نااہلیاں، انہوں نے مجھے بتائیے کیا ایکشن لیا؟ جو لوگ بہت ہی سپورٹ کرتے ہیں بالخصوص یہ شوبز اسٹارز، میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ عمران خان نے پنجاب جیسے بڑے صوبے میں، جیسے آپ اکثر لوگ آپ میں سے رہتے بھی لاہور میں، اس بڑے صوبے میں عثمان بزدار جیسا نااہل وزیر اعلیٰ لگایا۔ عمران خان کو لانے والے ان کے سلیکٹرز نے ان کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اور ان کے وزراء کے تھرو الرٹس دیے، اور یہاں تک کہ ریڈ الرٹس دیے کہ آپ عثمان بزدار کو ہٹا دیجئے، یہ نہیں سنبھال پا رہے اتنے بڑے صوبے کو۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب بالکل ان کی وزارت عظمیٰ بھی ہاتھ سے نکلنے لگی تو انہوں نے عین موقع پہ خود عثمان بزدار کو ہٹا دیا، اور عثمان بزدار وہی جس کو یہ وسیم اکرم پلیس کہتے تھے، جب ان کو ہٹایا تو ان کی جگہ پرویز الہی کو اسی دن سے اپنا وزارت اعلیٰ کا امیدوار لگا دیا، وہ جس کو یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بھی کہتے ہیں۔ خیر چلیں، اسپیکر ہی جب بنا لیا تھا تو اسی وقت سے اپنی اس بات سے تو یو ٹرن لے لیا تھا اور رجوع کر لیا تھا۔ تو اب اس کے بعد دیکھیے کہ جب حمزہ شہباز نے بھی حلف اٹھایا، صدر عارف الوی نے اور ان کی جماعت نے حمزہ شہباز کو ایک دن بھی ٹکنے نہیں دیا۔ کیا یہ مورل ویلیوز ہیں؟ کیا یہ جمہوری ویلیوز ہیں؟ مجھے آپ بتائیے۔ اس کی نسبت دیکھیے، جیسے ہی پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، حمزہ شہباز جو ہیں کچھ بھی نہیں کہتے، وہ خاموشی سے ان کے لیے راستہ صاف کر دیتے ہیں۔ خیر جمہوری رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی کر سکتی تھی۔ ان کے گورنر نے ٹھیک ہے پرویز الہی سے حلف نہیں لیا، لیکن اس کے بعد گورنر صاحب نے ان کی کابینہ سے ہمیشہ حلف ٹائم پر لیا، انہیں ٹربل نہیں دی کسی طرح کی۔ تو بھائی اس ملک کو عمران خان صاحب برباد کر گئے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اکانومی کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجیے، کل تک امریکہ ان کا بدترین دشمن تھا، کہتے تھے امریکہ نے میری گورنمنٹ گرا دی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں۔ پچھلے جلسے میں کہتے ہیں میں امریکہ کا دوست ہوں، میں تو امریکہ کا دشمن ہوں ہی نہیں۔ یہ میں ان کے فالوورز سے پوچھتا ہوں، تو بلائنڈ فالوورز ہیں، کوئی عقل نہیں آپ کو آتی یہ سب دیکھ کر بھی؟ کچھ سمجھ آپ کو نہیں آتی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو ہیلی کاپٹر کریش پہ ان کے سوشل میڈیا ٹیموں نے بیانات دے دیے، اس کے بعد جو فوج کے اندر لڑائی کروانے کی بڑی گھٹیا اور مذموم حرکت کی ہے شہباز گل نے، ان کے ساتھ جو اس وقت سلوک ہو رہا ہے، بہرحال انسان ہونے کے ناطے دکھ ہے۔ میں تو وش کرتا ہوں کہ وہ معذرت کر لیں، رجوع کر لیں اپنے بیان سے، اور جو دوسرا فریق ہے وہ بھی ان کی اس معذرت کو قبول کر لیں، لیکن مستقبل میں پی ٹی آئی ان پر پابندی لگا دے کہ ٹھیک ہے جی وہ ٹی وی یا کسی میڈیا پہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے۔ یہی اس کا علاج ہے، تمام فریقین بیٹھے اس مسئلے کو ختم کریں کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ کسی کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو بھی ہیں سب انسان ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں،
میری تو یہی خواہش ہے کہ سوراس بھائی کے ساتھ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائے. تو باقی ویورز یہ ہے کہ مولا جٹ جو نئی آ رہی ہے دا لیجنڈ آف مولا جٹ اس کا ٹریلر آیا ہے اور اس ٹریلر نے ہر طرف دھوم مچا دی ہے. تو بہت زبردست ٹریلر ہے, دیکھنے کا مزہ آ گیا ہے. لیکن ونس اگین میں یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ پرانی مولا جٹ کو بھی دیکھیے گا ضرور, یو ول لو اٹ. اوکے ویورز, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, میرے چینل کو ضرور لائک کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.